قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن مشہور نام اس کا الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کا افتتاح کرنے والی سورت۔ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، تو ہم بھی افتتاح کرتے ہیں، اس کی اوپننگ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا افتتاح، اپنے قرآن کا افتتاح جس سورت سے کیا ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سادہ سی بات ہے، اگر کوئی پوچھے نا فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں، تو آپ جواب دیں کہ اللہ کے کلام کا جس سورت سے افتتاح ہوتا ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، الحمد شریف، ویسے بھی اس کے نام ہے، اس کا نام کنز بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، بہت سے نام ہیں۔ اس کو الحمد بھی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ایک سورت الحمد سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید کی 5 سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، سورۃ المائدہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الانعام بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الانعام بھی، سورہ کہف بھی، اور سورہ سبا اور فاطر، 5 سورتیں، الفاتحہ، انعام، کہف، سبا اور فاطر، یہ 5 سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ تو جب سورتیں 5 الحمد سے شروع ہوتی ہیں تو ایک ہی سورت کو الحمد کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی الحمد شریف پڑھو تو 5 سورتیں نہیں، وہ نہیں پڑھتا، وہ ایک ہی پڑھتا ہے۔ اور وہ کون سی پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ باقی کیوں نہیں پڑھتا؟ بھئی جب باقی بھی 4 سورتیں الحمد سے ہی شروع ہوتی ہیں تو اس کو تو چاہیے کبھی یہ پڑھ لے کبھی وہ پڑھ لے، لیکن جب بھی آپ الحمد شریف کہتے ہیں ایک ہی سورت کا ورد ہوتا ہے، ایک ہی سورت کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور سورت الحمد سے کتنی شروع ہوتی ہے جی؟ 5۔ کتنی شروع ہوتی ہے جی؟ الحمد میں حرف بھی 5 ہے اور الحمد میں کی صورتیں بھی 5 ہیں، الف، لام، ہا، میم اور دال، جس کو حمزہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال 5 حروف ہیں الحمد کے لفظ کے اندر، اور 5 ہی صورتیں ہیں قرآن پاک کی جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو ہم پہلی ہی آیت پہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے اور بے شک ہے، تو پھر کیا کوئی شاگرد استاد کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں تو کیا مرید مرشد کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا پھر یہ بتائیے کہ ایک بچہ اپنے والدین کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا امتی نبی کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ سوال بنتا ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری طرف وہی کلام یہ بھی فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن کا پیکر بنا کے پیدا کیا، کمال دے کے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسری طرف اسی کلام میں یہ لفظ بھی آتے ہیں قد افلح المؤمنون، جس نے کامیاب لوگ دیکھنے، ایمان والوں کو دیکھ لیا جائے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے ان کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔
جب قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو قرآن یہ بھی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے انہیں اہل بیت محمد کہا جاتا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسری طرف یہی کلام کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ۔ اب دو طرح کی آیتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، نتیجے پر ہم نے جانا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو کیا انسان کی تعریف کی گنجائش ہے؟ تمام تعریفیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو کیا اولیاء اللہ کی تعریف کی گنجائش ہے؟ تمام تعریفیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو کیا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی تعریف کی گنجائش ہے؟ اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو سیدہ بطول زہرا کی تعریف کی گنجائش ہے؟ اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا ذات محمد کی تعریف کی گنجائش ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ الحمد للہ، الحمد یہ پہلا لفظ ہے اور للہ یہ دوسرا لفظ ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے ایک لفظ ہے لام زیر لی، کیا ہے جی؟ لام زیر لی۔ الحمد کے بعد آتا ہے اور اللہ سے پہلے آتا ہے لام زیر لی، یہ سارا کمال ہی اس لام زیر لی کا ہے۔ اگر یہ لام زیر لی سمجھ میں آ گیا نا تو پھر ہمیں تصور سمجھ میں آ جائے گا آیت کا۔ اس کا جو لام زیر لی کے دو معنی ہے، بالکل آسان بات کروں گا، اس کو لام ملکیت بھی، لام تملیک بھی کہتے ہیں۔ لام ملکیت، ذمہ دار لوگ بیٹھے، یعنی ملکیت کو آپ ہر بندہ جانتا ہے، قبضے کو ہر بندہ جانتا ہے، قدرت اختیار کو، تصرف کو ہر بندہ جانتا ہے، اس کو لام استحقاق بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ لام زیر لی کا معنی ہے ملکیت والی لام۔ کون سی لام جی؟ ملکیت والی لام۔ اب ترجمہ کیجیے گا الحمد للہ، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھنا، قرآن بتا اگر وہ ذات مالک ہے تو کیا کسی کو عطا بھی کرتی ہے؟ کیا کسی کو دیتا بھی ہے؟ جو مالک ہے وہ دیتا بھی ہے کسی کو۔ ہمیں سورہ آل عمران نے اس کا جواب بتایا۔ اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک، حبیب تو فرما دے اے اللہ تو کل بادشاہیوں کا مالک ہے، کل بادشاہیوں کا مالک ہے۔ اچھا مولا بادشاہیوں کا مالک تو ہے، کیا بادشاہی دیتا بھی ہے کسی کو؟ فرماتا تل ملک کا من تشاء، میں جس کو چاہوں عطا فرما دیتا ہوں، جس کو چاہوں دے دیتا ہوں۔ اس نے بادشاہی دی ہے۔ بعض بادشاہیاں وہ ہیں جو مادی بادشاہیاں ہیں، اور بعض بادشاہیاں وہ ہیں جو روحانی بادشاہیاں ہیں۔ چلو روحانی بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ بادشاہ تھا جن کو آدم کہا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ نے بادشاہی دی۔ ایک وہ بادشاہ ہے جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ نے بادشاہی دی۔ ایک وہ بادشاہ جن کو موسیٰ کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بادشاہی دی۔ جس کو بادشاہی دی اللہ نے اس کو حد بھی بتا دی، تیری بادشاہی یہاں تک۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ جس کو بادشاہی دیتا رہا اسے حد بھی بتاتا رہا، ایریا بتاتا رہا۔ اے آدم تیرا اتنا ایریا ہے، اتنا زمانہ ہے۔ اے نوح تیرا اتنا ایریا ہے، اتنا زمانہ ہے۔ اے پیارے موسیٰ تیرا اتنا ایریا ہے، اتنا زمانہ ہے۔ لیکن جب باری محمد مصطفیٰ کی آتی ہے، اب سوال وہ مولا زمانہ کتنا ہے، ایریا کتنا ہے، حد کتنی ہے، زمانی مقام کیا ہے اور مکانی مقام کیا ہے؟ اللہ نے ایک ہی آیت میں جواب دے دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، بتا دیا۔ الحمدللہ۔ اچھا جس بادشاہ کو اس نے بھیجا ساتھ نام بھی عطا کیا، کیا دیا جی؟ نام بھی عطا کیا۔ اچھا نام جب عطا کیا
تو نام کیسے عطا کیا؟ حضرت آدم کو آدم، لفظ آدم کا نام ہے مٹی والا، گندم کے رنگت والا۔ نو کا معنی رونے والا، ادریس کا معنی ہے درس دینے والا، موسیٰ کا مطلب ہے منہ کہتے پانی کو، سا کہتے لکڑی کو، کیونکہ پانی میں آپ بہتے ہوئے گئے تھے اور لکڑی کے صندوق میں بند ہو کے گئے تھے، اس کمبینیشن کو موسیٰ کہتے ہیں۔ موسیٰ یعنی لکڑی اور پانی والا۔ ہر پیغمبر کو نام دیا، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے نام کیا رکھا؟ نام کیا ہے جی؟ محمد، محمد۔ اچھا محمد کا کہتے کس کو ہے؟ عربی دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار حمد کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے، بار بار حمد کی جائے۔ آپ پوچھیں گے حمد تو ہم نے آج تک سنی ہے، ہم تو اللہ کے لیے، ہم نے تو یہی سنا ہے، آپ کہتے بار بار حمد کی جائے۔ اچھا چلو حمد لفظ کو دیکھتے ہیں۔ میں نے لفظ حمد لکھا، ہا میم اور دال، کیا بنا جی؟ حمد۔ حمد لوگوں نے پڑھا، سمجھ گئے کہ یہ کس کی تعریف ہے، تصور آ گیا کہ اللہ کی تعریف۔ اچھا نہ میں نے ہا کو چھیڑا، نہ میں نے میم کو چھیڑا، نہ میں نے دال کو چھیڑا، تینوں حروف اپنی جگہ پہ ہے، چھیڑا کسی کو نہیں ہے، بس ہا کے پیچھے ایک اور میم لگا دیا۔ ہا اپنی جگہ پہ، میم اپنے مقام پہ، دال اپنے مقام پہ، پیچھے کیا لگا دیا جی؟ میم لگا دیا۔ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کیا لکھا ہے جی؟ لوگوں نے کہا حمد لکھا ہے۔ اب میں نے پوچھا بتائیے اب کیا لکھا ہوا ہے؟ اب محمد لکھا ہوا ہے۔ حمد ختم تو نہیں ہوئی نا؟ حمد اندر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ حمد مٹی تو نہیں ہے، ہم کو ہٹایا تو نہیں ہے، حمد اپنی جگہ پر ہے، بس میم لگ گیا، تعریف بدل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس لفظ میں ہمیں تعریف خدا نظر آ رہی ہے، اب اسی لفظ میں تعریف محمد مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر یہ بات الحمد، یہ الحمد کیا ہے؟ یہ پہلا لفظ ہے، یہاں قرآن کا لفظ ہے، اور قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ ایک پرچم ہوگا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کا اشارہ یوں فرماتے ہیں، غلام حشر میں یوں سجدۃ الورا کے چلے، غلام حشر میں یوں سجدۃ الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعالم میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ تو جو جھنڈا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لواء الحمد یومئذ بیدی، قیامت کے دن جو میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اس کا نام بھی الحمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا جی؟ کمال نہیں ہو گیا؟ اور جس کا جھنڈا الحمد ہے تو جھنڈے والے کی شان کا عالم بتائیے کیا ہوگا؟ جس کے جھنڈے کو الحمد کہا جائے گا، الحمد جس کے جھنڈے کا نام ہے، تو جھنڈے والی ذات کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ وقت کم ہے، موضوع جس طرف میں نے آنا ہے اس پہ صرف الحمد پہ 2 گھنٹے درکار ہیں، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہی لفظ سے 2 شانیں نکل سکتی ہیں، یہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ کہے جی حمد کا تو ہم نے ایک ہی سنا ہوا تھا، یہ قرآن مجید آپ جب پڑھتے ہیں یہ کس کے نام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے۔ شروع میں کس کے نام آتے ہیں اور آخر پہ کس کا نام ہے؟ مگر ادھر ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ ادھر حمد بن رہا ہے، ادھر وہی لفظ نعت بن رہا ہے۔ ادھر لکھا ہے اول آخر ظاہر باطن۔ اگر کوئی یہ کہے یہ تو ہم نے آج تک اللہ کے لیے سنا ہوا ہے، اول و آخر وہ ہے، ظاہر و باطن وہ ہے۔ ہم ادھر جب قرآن کی طرف آتے ہیں، ادھر قرآن کہتے ہیں اول آخر ظاہر باطن۔ یہ حصہ کہتا ہے اول و آخر ذات خدا ہے، اور یہ کہتا ہے اول و آخر ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ فرق یہ ہے اس کی شان ذاتی ہوتی ہے اور محبوب کی شان عطائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، لفظ ایک ہے، شانیں 2 ہیں، لفظ ایک ہے، صفتیں 2 ہیں۔
لفظ ایک ہے اور زاویے دو ہیں. وہی لفظ جو ہے اللہ کی تعریف کے لیے یہاں بیان ہو رہا ہے اور وہی لفظ حضور کی تعریف کے لیے بیان ہو. الحمدللہ رب العالمین. لفظ عالمین پہ غور کرتے. یہ جو عالمین ہے، عالمین اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا لفظ عالمین، اور اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیا. یہ بات یاد رکھو، اپنے لیے بھی فرمایا العالمین اور محبوب کے لیے فرمایا العالمین. یعنی میں بھی تمام جہانوں والا ہوں، محبوب بھی تمام جہانوں والا. میں خدائی میں تمام جہانوں والا ہوں اور میرا محبوب مصطفی میں تمام جہانوں والا ہے. اب سنیے، اللہ رب العزت نے العالمین، اور چونکہ